اس وقت تک کوئی محرکات کا پتہ نہیں چل سکا. ہمارے خدشات یہی ہیں کہ کم سے کم اتنا تو پتہ چل جاتا کہ واقعہ کیا ہوا, کیوں ہوا, بیک گراؤنڈ کیا تھا, پہلی بات. دوسرا, جس بندے نے کیا اس کے ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ بندہ اکیلا ہو اور آ کے خواہ مخواہ وہ کر لے. ہم نے اس کی پوری جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کی. نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا, نہ کوئی بدتمیزی ہوئی ہے, نہ کوئی ایسا پرسنل ہے, نہ کوئی یہ میل کھاتا ہے, نہ وہ کوئی ایسا تعلق بن سکتا ہے. تو لہٰذا انہی چیزوں کو کے لیے تو ہم گورنمنٹ کہہ رہے کہ ہائی جوڈیشل انکوائری بٹھا دو, یہ ہوا کیوں. اس کے علاوہ جو انتظامی سربراہان ہے, جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, ان کے جو ذمہ دار تو طے کرو. وزیر اعلیٰ صاحب ابھی تک جو ہے نا وہ ذمہ دار طے کرنے کو تیار نہیں. میں آؤں گا, میں بیٹھوں گا, مطلب واقعہ ہوگا تو وہ بہت بڑا, جب تک نہیں ہوگا اور لوگوں کی لاشیں نہیں گری ہوں گی اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں ہوگا, بات نہیں ہوگی. تو جس طرح جو ہے نا 8 اگست کا واقعہ ہوا, تمام وکلاء شہید ہوئے, اس میں تو سوسائڈ بمپر تھا, وہ تو چلا گیا. پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے جوڈیشل انکوائریز کیوں کر رہے تھے؟ پھر لوگوں کو کیوں بٹھا رہے تھے؟ پھر ثاقب نثار صاحب آ کے جو ہے نا لوگوں کو معطلیاں کیوں کر رہے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے واقعے کے ذمہ داران ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نظام ابھی تک چھپا رہا ہے کوئی چیز ہم سے. تو لہٰذا وہ ساری چیزیں تحقیقات ہونی چاہیے, سامنے آنی چاہیے. ہم نے تمام ایمرجنسی سروسز کام کر رہے ہیں. ان ایمرجنسی سروسز میں بھی فیمیل ڈاکٹرز آ کے کام کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم سروسز نہیں دے سکتے ان حالات میں. سیکیورٹی کا کیا انتظام کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم ہر 10 دن, یہ مسئلہ یہ آج کا نہیں ہے, کل کا نہیں ہے, پچھلے 15 دن سے تو ڈاکٹر روزانہ جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے تھے. ایک ڈاکٹر کو بی ایم سی کے اندر مارا گیا, سیکٹری ہیلتھ سے ٹائم لے رہے, ٹائم نہیں دے رہے لڑکوں کو. وہ جا رہے ہیں ڈاکٹرز ان کے پاس کہ بھائی آ کے معاملات سنو. کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو رہا ہے, کسی کا لیپ ٹاپ چوری ہو رہا ہے, کسی کا موبائل. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات. وہ سیکٹری صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا. جب یہ واقعہ ہو گیا اب بھاگ کے آ رہے ہیں اور الٹا ہنس رہے ہیں کہ ان کو دیکھو پاگلوں کو, یہ جو ہے لگے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ ہنسنے والا واقعہ تھا کہ جو ہے آپ کے سیکٹری ہیلتھ کے اندر اتنی اخلاقیات, اتنی شرم, اتنی ایتھکس نہیں ہے کہ بھائی ایک فیمیل کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ لوگ غمزدہ ہیں. کم سے کم وہاں پہ اپنی ہنسی تو کنٹرول کرو. ویسے تو انسانیت آپ کے اندر ہے نہیں, تو کم سے کم وہ ہنسی تو کنٹرول کرو, لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کنٹرول کرو. تو لیکن نہیں, جو بے حیائی ہے تو بے حیائی ہے, اور بے حیائی کا راج ہے. تو جب تک سیکٹری ہیلتھ اور سول اسپتال انتظامیہ کو معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری نہیں بٹھائی جاتی, اس وقت تک ڈاکٹر کام کرنے کو تیار نہیں. جو واقعہ ہوا ہے اس پہ جو ہے نا, یہ جس طرح کا واقعہ ہے, رد عمل دینے کے بعد ہمیں تو یہ افسوس ہے کہ ہم تو اس کو جو نا ایک مورا سمجھتے ہیں. اس کے پیچھے کون تھا, اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ ایک بندہ تھا, آپ کی پولیس فورس پوری تھی, اس کو پکڑ لیتے. اس کے پیچھے کون ہے؟ ابھی ہمارے تحفظات تو یہی ہے کہ یہ عام بندہ کیا کر سکتا ہے, اس کو یہ چیزیں کس نے دی, اتنا کس نے ورغلایا کہ یہ کام کیا؟ کیا اس کو زندہ نہیں پکڑا جا سکتا تھا؟ اس کے پیچھے ہمارے تو تحفظات ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہوگا جس کو بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا. اتنا فوراً اگر یہ کام کرنا تھا, یہ 2 دن کے بعد ہو, کہ ہمارا مطالبہ تو اس طرح نہیں تھا. اگر یہ درندہ صرف اکیلا تھا تو اس کو میزان چوک پہ لٹکا کے وہ سزا دی جاتی تاکہ عبرت کا نشان بنا دیا جاتا. اتنی آسانی سے یہ کام کیوں؟ آئندہ کے لیے کیا تحفظ دیا جائے گا؟ کون سا ایسا کام کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ آج یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ یہ تو ایک ٹرینڈ بنتا جائے گا. ہم اس وجہ سے نکلے ہیں کہ یہ صرف ڈاکٹرز نہیں, یہاں پہ فیمیلز اسکول کالجز میں جاتی ہیں, دوسری جگہ جاب کرتی ہیں. کل کسی کے ساتھ بھی واقعہ گیا, ان کے لیے کون اٹھے گا؟ یہ پوری سوسائٹی کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے کہ یہ بندہ کون تھا, اس کے پیچھے کون. یہ ہمارے تحفظات ہیں.